السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج 19 اگست 2018 ہے. میرا نام سلطان علی ہے اور ہم محمد عمر بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ گجرانوالہ میں, اور میرے ساتھ آڈیو پہ حسن ہیں. عمر بھائی, آپ کی اجازت ہے اس انٹرویو کے لیے؟ جی ٹھیک ہے. آپ مجھے اپنا پورا نام بتا دیتے ہیں؟ محمد عمر پہلوان. آپ مجھے بتاتے ہیں آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں 21 اپریل 1975 میں گجرانوالہ میں ہی پیدا ہوا, اسی گھر میں, شیرانوالہ کا. شیرانوالہ کا. آپ مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتاتے ہیں؟ لالا محمد انور پہلوان. آپ مجھے ان کا پیشہ بتا دیتے ہیں, آکوپیشن؟ ان کا پیشہ بیسیکلی ہمارا ایک اسپورٹس ریسلنگ فیملی سے تعلق ہے. جو تقریباً ہمارے خاندان میں ہمارے دادا نے 105 سال پہلے شروع کی تھی. تو ہمارا جو وہی پیشہ آ رہا ہے, ساتھ پہلوانی کے ساتھ کاروبار بھی, مختلف وقتوں میں کاروبار بھی مختلف کرتے آئے ہیں ساتھ. تو جو بنیادی ہمارا پیشہ ہے وہ پہلوانی ہی. اور واپرا میں بھی رہے ہیں؟ جی, واپرا میں بھی ایز اے اسپورٹس مین ریسلر میری جاب ہے گریڈ 18 میں. تو الحمدللہ. اور آپ مجھے اپنی والدہ کا نام بتا دیتے ہیں؟ والدہ کا نام زینت النساء. اور جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ بنیادی طور پہ گجرانوالہ میں ہی ہوتی ہیں؟ گجرانوالہ میں اسی محلے میں شیرانوالہ باغ میں مقیم ہے. تو الحمدللہ یہ محلہ شہر میں جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا محلہ ہے. آپ مجھے اپنے تعلیمی پس منظر کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ کا پہلا اسکول کون سا تھا؟ میں نے جب تعلیم اپنا اسکول سٹارٹ کیا, یہ ہمارے بالکل سامنے گلی کے بالکل سامنے فضل الدین پرائمری اسکول ہے. یہیں پہ میرے والد صاحب نے سٹارٹ لیا تھا اسی اسکول سے. تو 5ویں جماعت تک ہم جو ہے نا یہیں پہ پڑھتے رہے. کس سال سے کس سال تک آپ اسکول میں تھے, آپ کو کچھ یاد ہے؟ 1980 سے لے کے 1985 تک جو ہے نا, یہ 86 تک میں نے اسی اسکول میں فضل الدین میموریل فضل الدین پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد آپ آگے کہاں چلے گئے؟ آگے مڈل اسکول تھا, مڈل اسکول 4 برانچ کے نام سے وہ ابھی بھی ہے. تو ادھر میں نے مڈل تک جو ہے وہ پڑھا ہوں. میں مڈل کا بورڈ کا امتحان دینے کے بعد پھر کچھ حالات. اسکول کا نام کیا تھا؟ MC بوائز مڈل اسکول نمبر 4. یہاں آپ 89 تک رہے؟ 89 تک. اس کے بعد آپ نے گیپ لیا؟ اس کے بعد جو گیم ساتھ میں ریسلنگ بھی سٹارٹ کر دی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا موقع نہیں ملا اپنا اسکول جانے کا. پھر یہ ہوا کہ پرائیویٹ طور پہ میں نے میٹرک جو ہے نا وہ پاس کی. تو گیم بہت اچھی ہو گئی تھی ان دنوں میں. پھر پہلا ٹور میرا 21 اپریل 1991 کو, یعنی میرے پیدائش والے دن ہی میں پہلی بار پاکستان ٹیم کے ساتھ اپنا عید والے دن, چھوٹی عید کا دن تھا, میری پیدائش کا بھی دن تھا. تو پہلی بار میں زندگی میں
اپنا نیشنل ٹیم کے ساتھ پہلی بار جہاز پہ بیٹھ کے دلی ایشیا چیمپئن شپ کے لیے ہم پارٹیسپیٹ کرنے پاکستان میں منظر کرنے کے لیے گئے. اور آپ نے میٹرک کس سال کیا تھا؟ میٹرک 1991 میں نے میٹرک جو ہے نا وہ کیا. اور انڈیپینڈنٹلی پہلوانی کرنے کے علاوہ اب آپ واپڑا کے ملازم ہیں, تو واپڑا سے پہلے بھی آپ نے کتنی ملازمت کی؟ ہاں, واپڑا سے پہلے ملازمت نے کی. اس ٹائم تو ٹین ہی تھے, تو وہاں وہ ایک کمپٹیشن ہوا تھا 88 میں گجرانوالہ میں, جونیئر پنجاب انڈر 16 چیمپئن شپ. تو اس میں نے گجرانوالہ کی طرف سے لڑتے ہوئے پنجاب میں گولڈ میڈل جیتا. اس کے بعد اب پنجاب ریسلنگ پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ایک ایماندار ڈی جی تھے, ڈائریکٹر جنرل پنجاب اسپورٹس بورڈ, بریگیڈیئر سرفراز خان صاحب. انہوں نے میرا اس ٹائم 500 روپیہ وظیفہ مہینہ کا مقرر کیا. تو وہ 500 میں ایک سال لیا. اس کے بعد پھر میں نیشنل جونیئر انڈر 16 نیشنل جیتا. پھر سینئر 1991 میں سینئر پاکستان چیمپئن جیت گیا. تو انہوں نے پھر میرا 2000 روپیہ وظیفہ منتھلی جو ہے نا مجھے 2 سال تک انہوں نے مجھے دیا. تو اسی وظیفے کی وجہ سے ابتدا جو ہے نا بہت اچھی ہوئی کہ اپنا شوق زیادہ بڑھ گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں. ہر مہینے گجرانوالہ اسٹیڈیم میں پیسے آتے تھے, ہم وہاں سے اپنا سائن کر کے چیک لیتے تھے. تو وہی جو سارا اس ٹائم پہ 2000 روپے بہت اچھے پیسے تھے 81 میں 91 میں. تو ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اسپورٹس مین کو اتنی اچھی سہولیات سے شروعات کی. اور واپڑا آپ نے کب جوائن کیا؟ واپڑا کی تھی واپڑا میں نے جب اپنا 93 میں جب پنجاب کی طرف سے پنجاب صوبے کی طرف جیت کے نیشنل چیمپئن ہوا, تو اس کے بعد واپڈا والوں نے اپنا رابطے شروع کر دی کہ ہمارے پاس نوکری کریں, ہمارے پاس آپ ملازم ہیں. تو کیونکہ والد صاحب جو پاکستان واپڈا کے کوچ بھی تھے, تو انہوں نے واپڈا کے اندر مجھے کہا کہ آپ کو واپڈا میں ہی سوٹ کرے گا جانا نوکری کرنا. تو اس 93 میں مجھے انہوں نے واپڈا کے اندر گریڈ 11 میں 11 اسکیل میں یہ پہلا پہلوان تھا جس کو گریڈ 11 میں نوکری ملی. تو اس کے بعد الحمدللہ آج تک وہ سسٹم چلتا آ رہا ہے. ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں واپڈا کی طرف سے. آپ بتاتے ہیں جب آپ نے ہوش سنبھالا یہاں پہ شیرانوالہ باغ میں, یہاں پہ اس کھیل کے حوالے سے, اس روایتی اسپورٹ کے حوالے سے کس طرح کا ماحول تھا جب آپ نے ہوش سنبھالا یہاں پہ اس محلے میں؟ اب دیکھیں یہ ہمارے گھر کے سامنے یہ دیوار ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی, اس طرف باغ ہے شیرانوالہ باغ. تو باغ کے اندر اس ٹائم پہ 3 اکھاڑے تھے جو کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے پہلوانوں کے ساتھ. تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اس علاقے کے اندر صرف پہلوانوں کو ہی دیکھا ہے. اور بھی لوگ بہت گیمیں کھیلتے تھے, جیسے کرکٹ کھیلی جاتی تھی, اس کے بعد فٹ بال کھیلی جاتی تھی, اس کے بعد بیڈمنٹن لوگ کھیلتے تھے. تو زیادہ جو لوگوں کا پسندیدہ شغل تھا عوام کا بھی دیکھنے کا وہ پہلوانی ہی تھا. تو پہلوانی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم ان اکھاڑوں میں لوگوں کو دیکھتے آئے ہیں. بے شمار لوگ آتے اپنی ایکسرسائز کرتے, تیل لگا کے رومالی پہن کے, اس کے بعد ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے, باغ کے اندر دوڑ لگاتے. پھر وہ 50-60 کلو کا کڑا ہوتا ہے گلے میں ڈال کے اس کو ایکسرسائز کرتے. یہ بچپن سے, کیونکہ ہمارے گھر میں بھی پہلوانی کا ماحول تھا, پہلوانی کی ہی باتیں تھیں. ہمارے دادا بھی ہمیں سناتے رہے, پھر والد صاحب سناتے رہے, پھر پہلوانوں کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ ہم جاتے رہے ہیں اکھاڑوں کے اندر. تو مختلف پہلوانوں کو ملنا, ان کو دیکھنا, تو پھر وہ یہی ایسے ہی تھا کہ یہ پہلوانی جو ہے یہ ہمارا ہی ایک ہمارا ہی کام ہے, اس کو کرنا لازمی ہے.
کیونکہ یہی ذہن میں بچپن میں بٹھایا گیا تھا کہ پہلوانی جو ہے یہ بہت بڑی گیم ہے، بہت اس میں شہرت بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں پیسہ بھی ہے، تو یہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. تو یہی سپورٹ تھی. گھر والوں نے تعلیم کی طرف کم توجہ دلائی اور پہلوانی کرنے کو زیادہ ترجیح دی. تو آپ کے دادا ایک پروفیشنل پہلوان تھے، تو آپ نے ان سے ان کے اپنے زمانے کے بارے میں، اس علاقے کی پہلوانی کے بارے میں کیا سنا اور کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ دیکھیں وہ تو ہم جب ان کی وفات ہوئی، جب وہ فوت ہوئے، میں اس ٹائم 11 سال کا تھا، تو اکثر وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں لتاڑا کرو، یعنی پاؤں کے ساتھ سارے جسم کو ہم ان کے اوپر چڑھتے، ان کی پڑلیوں پہ، ان کے رانوں پہ، پھر ان کے کمر پہ، پھر ان کے بازوؤں پہ ان کو دباتے. پھر وہ ہمیں اپنی ساری سٹوریاں، ایک چونی اس ٹائم پہ بڑے پیسے تھے بچوں کے لیے، وہ چونی دیتے، ساتھ ہم کو یہ باتیں بھی بتاتے جی آپ نے انشاءاللہ پہلوانی کرنی ہے. میں فلاں رہی پہلوان کے ساتھ ٹریننگ کرتا تھا، میں دلی میں لڑنے گیا، میں کولہا پور میں لڑنے گیا، فلاں پہلوان سے کشتی ہوئی، فلاں پہ ہمارے ساتھ لڑائی ہو گئی، پورے گاؤں والوں کو ہم نے ان کے پہلوان کو گرایا. تو ایسے وہ پہلوانی کی ہی باتیں بتاتے تھے. اور تو کوئی گیم تھی نہیں، تو کاروبار میں ہمیں کاروبار وہ اس ٹائم پہ وہ توڑی کا کام کرتے تھے، تو وہ اس کی تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں تھی. تو انہوں نے ہی ہمارا جو ہے ذہن بچپن سے ہی بنایا کہ پہلوان بننا ہے. گھر میں آتے دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتے کہ کشتی کیسے کرنی ہے، پھر ڈنڈ لگانا، کہتے ڈنڈ لگاؤ آپ کو چوانی ملے گی، پھر بیٹھ کے لگاؤ آپ کو ملے گی. تو ایسے ہی انہوں نے جو ہے نا ہمیں بچپن سے تربیت شروع کر دی کہ پہلوانی ہم نے کرنی ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں ایک زبردست فیلڈ کے اندر ہمیں جو ہے نا بھیج دیا. تو یہ الحمدللہ آج تک پہلوانی کے ساتھ میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ایز اے سینئر پلیئر، سینئر پہلوان تقریباً 55 ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں چوز کیا کہ آپ پہلوانی کے سوا آپ نے کوئی گیم نہیں کرنا. تو انہی کی وجہ سے، انہی کے شوق کی وجہ سے بچپن میں سکھلائی ہے ہماری انہوں نے کی کہ پہلوانی ہی کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے جڑے رہنا ہے. آپ کی ایج کیا تھی جب آپ اکھاڑے میں اترے پہلوان بننے کے لیے، یا آپ باقاعدہ کسی خلیفہ کے شاگردی میں چلے گئے؟ اس وقت آپ کی ایج کیا تھی اور یہ کیسے ہوا سارا؟ جی یہ جب کیونکہ پہلوانی اکھاڑے میں تو جب سے شعور سنبھالی ہے ہم جا رہے ہیں، تو یہ تھا جب اسکول میں بھی جاتے تھے، پھر ہفتے میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی عموماً اس ٹائم پہ، تو جمعے والے دن لازمی جو تھا نا ہمیں وہ ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ اسکول کا بھی تھا، کھیلنا بھی ہوتا تھا. پھر اتنا جو ہے نا وہ انہوں نے چھوٹ دی ہوئی تھی، تو کبھی کبھار جب ان کا دل کرنا گھر میں ہی شروع کرا دیں، آپس میں بھائیوں کو یا کزنوں کو بلانا، ایک دوسرے کی کشتی کروا دینی، رضائیاں بچھانی زمین پہ اپنا اس کے اوپر کشتیاں شروع کرا دیں. تو مجھے جہاں سے ہو جائے 1984-85 سے میں مسلسل جا رہا ہوں. تو باقاعدہ جو شاگردی کا استادی شاگردی ہم نے کی وہ 88 میں ہمارے استاد تھے مرحوم چودھری شبیر صاحب، انہوں نے ان کے ہم شاگرد بیٹھے، باقاعدہ رسم ہوئی، اس کے ساتھ مٹھائی، حلوہ، صبح کا ناشتہ وہاں پہ ہوا، حلوہ، نان اور یہ اپنا چنے وغیرہ اور مٹھائی، سارا لسی، یہی اس ٹائم میں روایتیں تھیں. وہ شاگردی استادی ہم نے 1988 کے اندر اختیار کی. تو کیونکہ وہ والد صاحب کے دوست بھی تھے، اچھے کلب بھی چلا رہے تھے، اکھاڑا بھی چلا رہے تھے، تو والد صاحب بھی یہی جاتے تھے. تو ادھر ہی پھر جو ہے نا ہم نے استادی شاگردی کا انہوں نے مرحلہ جو نا پراپر پہلوانی کا شروع کیا. جب آپ نے یہاں پہ 88 میں، آپ کی عمر تقریباً 13 سال کی، جی باقاعدہ پہلوانی شروع کی، تو یہاں اس شہر میں کتنے اکھاڑے ہوتے تھے اور ان اکھاڑوں کا آپس میں کس طرح کا ایک رائیولری یا مقابلہ، کمپٹیشن، اور کن کن مواقعوں پہ ان کے درمیان مقابلے ہوتے تھے؟ دیکھیں کھاڑے تو جو تھے نا یہاں پہ بہت زیادہ تھے، تقریباً 35-40 اکھاڑے تھے شہر کے اندر.
کچھ چھوٹے تھے, کچھ نامور پہلوانوں کے اکھاڑے تھے. اس ٹائم پہ ہمارا اکھاڑا بھی ایک چھوٹا سا اکھاڑا سمجھا جاتا تھا, اس کی کوئی بڑے پہلوانوں کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ہمارے اکھاڑے کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں پہ کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں تھی, کوئی بھی اکھاڑے کا بندہ آ کے یہاں پہ ٹریننگ کرتا تھا, سبھی آتے تھے کیونکہ ریسلنگ میڈ یہاں پہ تھا, تو سبھی آتے تھے آگے اپنی اپنی ٹریننگ کر کے چلے جاتے تھے. اکھاڑے شہر کے اندر جو 3 اکھاڑے مشہور اکھاڑے تھے جن کے اندر تاریخی پہلوان پیدا ہوئے, جیسا کہ ایک گوجرانوالہ کی شان تھے جن کی وجہ سے گوجرانوالہ پہلوانوں کا شہر پتہ چلا کہ گوجرانوالہ بھی کچھ شہر ہے, یہ کچھ پہلوانوں کا شہر. وہ رحیم پہلوان سلطانی والا مرحوم رستم ہند, تو ان کا اکھاڑا سب سے نمبر 1 تھا. اس کے بعد یہ کمپنی باغ کے اندر ایک اکھاڑا تھا پتاسے والوں کا, تو وہ اصل میں اکھاڑا تھا خلیل پہلوان کا. وہ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد سن جب 1900 کے بعد وہ اکھاڑا پتاسے والا خاندان کے پاس چلا گیا. ان کے شاگرد تھے, ان کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ ادھر جو ہے نا ٹائم دیں, تو وہ ایک وہ اکھاڑا تھا. یہ 2 اکھاڑے بیسیکلی مشہور اکھاڑے تھے شہر کے, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا مختلف ٹائم پہ آ کے ورزشیں کرتے تھے. تو رحیم پہلوان کا اکھاڑا جو تھا وہ اس لیے مشہور تھا کیونکہ گوجرانوالہ اس ٹائم پہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا بالکل. تو یہ 1880 سے لے کے 1920 تک رحیم پہلوان سلطانی والا نے پہلوانی کے جوہر دکھایا. 40 سال اپنی زندگی کے لوگوں کو پہلوانی دکھائی کہ پہلوانی ہوتی کیا ہے. اسی دوران گوجرانوالہ کو پورے ہندوستان کے اندر برصغیر کے اندر گوجرانوالہ کی پہچان ہوئی تھی کہ جی گوجرانوالہ بھی کوئی برصغیر کے اندر کوئی شہر ہے. تو کیونکہ اس ٹائم پہ ایک قصبہ گنا جاتا تھا, تو اسی پہلوانوں کی وجہ سے گوجرانوالہ کا تعارف پورے برصغیر کے اندر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں پورے ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ فخر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں پہلوانوں کے شہر کا سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ ملتے ہیں. تو وہی وہ جو تاریخ تھی پہلوانی کی وہ رحیم پہلوان سے شروع ہوتی, کیونکہ رحیم پہلوان واحد پہلوان ہوا ہے پاکستان ہندوستان کی تاریخ کا جس نے آخری کشتی 60 سال میں لڑی. تو لڑی بھی اس سے کشتی لڑی جو اس ٹائم کا نمبر 1 پہلوان تھا, جس کو وائس رائے ہند جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا اس سے پہلے جو تھے وہ ان کا پہلوان تھا, جس کو گنگا پہلوان ابھی بھی گنگا پہلوان کے نام سے لوگ بے شمار لوگ جانتے ہیں, بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اوپر. تو اس کے ساتھ آخری کشتی ہوئی تھی. وہ کشتی ایک بہت بڑا مارکا تھا. تو جو کشتی ہوئی تھی رحیم پہلوان سلطانی والے کی, رحیم پہلوان سلطانی والا اس کے باپ سے بھی بڑا تھا گنگے پہلوان کی. تو باپ کو بھی چت کیا تھا اس کے زمانے میں, اور پھر بیٹے کو بھی چت کیا اس کے بھرپور تیاری کے زمانے میں. یہ 1915 یا 18 کی بات ہے جب رحیم پہلوان سلطانی والا نے 57 یا 58 یا 60 سال کی عمر میں اس کے ساتھ یہ کشتی کی. تو رحیم پہلوان سلطانی والا کی وجہ سے ہی گوجرانوالہ پہلوانوں کا شہر اور برصغیر کے اندر پہچانا گیا. تو جب آپ نے گوشت سنبھالا تو یہاں آپس میں کن کن مواقعوں پہ, بڑے دنوں پہ یا ہفتے میں کوئی مخصوص دن ہوتا تھا؟ 80 کی دہائی کی ہم بات کر رہے ہیں, لیٹ 1980s کی بات کر رہے ہیں. گوجرانوالہ میں آپس میں باقاعدہ سے ان اکھاڑوں کے درمیان مقابلے ہوتے تھے. بالکل, یہ جو اکھاڑے تھے یہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ مقابلے کے لیے اپنے پہلوانوں کو تیار کرتے تھے, کیونکہ شہر کے اندر جو لوگ پسند کرتے تھے یہ دفعے تھی. ایک رحیم پہلوان سلطانی والا کی, ایک پتاسے والا کی, خلیل پہلوان کی. دفعہ کسے کہتے ہیں؟ دف کسے پارٹی سمجھ لیں, 2 پارٹیاں تھیں, 2 گروپ تھے. دف یہ لفظ ہے پنجابی کا سمجھ لیں یا اردو کا سمجھ لیں یا فارسی کا سمجھ لیں. یہ 2 دفعے تھیں. دونوں دفعے اپنے آپ کو اپنے پہلوانوں کو تیار کرتی تھی. تو ان کے آپس میں پھر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد دنگل ہوتے تھے آپس میں. جو اس ٹائم کے جو اچھے پہلوان تھے ان کے مقابلے باقاعدہ سیٹ کیے جاتے تھے, دنگل ہوتے تھے, اس کی ٹکٹ لگتی تھی اس ٹائم پہ. پورے شہر کے لوگ اس ٹائم کیونکہ تھی پہلوانی اور کوئی تفریح کا موقع ہی نہیں کسی کو ملتا تھا, وہ پہلوانی ہی لوگ دیکھنے جاتے تھے. میں نے جو آخری جو ہمارا دور سمجھ لیں, میرا آخری وہ دور تھا کہ جب میری کشتی پڑتی 2003-4 میں مٹی کی کشتی پڑتی دیسی, تو 500 سے لے کے 1000
آدمیوں تک لوگوں تک لوگ ٹریننگ دیکھنے آتے تھے کہ یار یہ ٹریننگ کیسی کرتا ہے. پھر اس کے اوپر لوگ بیٹھ کے تبصرے کرتے تھے شہر کے اندر کہ جی فلاں کی کشتی ہے, فلاں یہ محنت کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. پھر میں بحث مباحثہ ہوتے تھے لوگوں میں آپس میں, جو تحفوں کے حمایتی لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں پھر وہ ان کی بحثیں ہوتی تھی, پھر وہ اپنے پہلوان کو جو ہے نا سپورٹ کرتے تھے. یہ روایات جو ہے یہ صدیوں پرانی ہے کہ جتنے بھی اکھاڑے اپنے اپنے پہلوانوں کو تیار کرتے تھے, ظاہری بات ہے کہ ہر اکھاڑے کے کوئی نہ کوئی حمایتی ضرور ہوتے تھے اس علاقے میں, تو وہ اپنے اپنے پہلوانوں کو سپورٹ کرتے تھے فنانشلی بھی, ان کو دودھ بھی دینا, کسی نے دودھ لگایا ہوا ہے, کسی نے گھی لگایا ہوا ہے, کسی نے گوشت اس کو دے رہا ہے کہ یار آپ کھا کے تکڑے ہوں, آپ نے ہی مقابلہ جیتنا ہے. تو یہ روایات چلتی آ رہی ہیں, ابھی بھی ہیں مگر کم ہو گیا ابھی تھوڑا سا. تو وہ جو اکھاڑے تھے اپنے اپنے پہلوانوں کو تیار کر کے میدان میں اتارتے تھے, وہ مہینے بعد ہو, 2 مہینے بعد وہ دنگل ہو, وہ 3 مہینے بعد دنگل ہو, وہ ایسے سسٹم جو ہے نا روایتی انداز کے ساتھ چلتا تھا. پہلوان پگ ڈال کے, راچا کرتا پہن کے, رنگ برنگے لباسوں میں ڈول کی تھاپی سلامی دیتے تھے میدان کے اندر. تو وہی لوگوں کا جو ہے نا سب سے بڑی تفریح ہوتی تھی. تو اس زمانے میں 80 کی دہائی میں شہر میں کتنے دفعے ہوتے تھے اور سالانہ بڑا مقابلہ کس میدان میں ہوتا تھا؟ دفعے تو اس ٹائم پہ 2 تھی, اور بھی چھوٹے اکھاڑے تھے. ان سے بھی وہ جو دنگل ہوتا تھا, جو آرگنائزر دنگل ٹھیکیدار بولتے تھے ان کو, وہ دنگل کرانے والے پورے شہر کے اندر ان کی نظر ہوتی تھی کون کون سا پہلوان اچھی پہلوانی کر رہے ہیں. پھر ان کو آپس میں وہ جوڑ سیٹ کرتے تھے کہ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو فلاں بندے سے لڑائیں گے, فلاں اکھاڑے کے بندے سے لڑائیں گے, تو آپ کیا پیسے لو گے. وہ پیسے طے ہوتے تھے, ان کا بیانہ دیا جاتا تھا پہلے, کسی کو 1000 روپیہ, کسی کو 500 روپیہ, کسی کو 10,000 روپیہ, ایسے پیسے طے ہوتے تھے دونوں پہلوانوں کے. پھر وہ مقابلے کی بھرپور تیاری کرتے تھے. دفعے میں 2 ہی تھی مگر سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے اکھاڑے بھی تھے جو جن کے اندر پہلوان کرتے تھے. جیسے آپ لگا لیں ایک کھاڑا قبرستان میں رحیم پہلوان سلطانی میں لگا تھا, دوسری طرف اسٹیڈیم کے پاس کمپنی باغ میں پتاسے والوں کا تھا, ایسے ہی شیر والا باغ میں ہمارا تھا, ایسے ہی شیر والا باغ میں 6 پہلوانوں اس کا کھاڑا تھا. ایسے مختلف علاقوں میں کھاڑے تھے, وہاں بھی لوگ پہلوانی کرتے تھے. تو وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ کے وہ اچھے پہلوانوں کا دنگل سال میں 5 6 دنگل 7 دنگل یا 8 دنگل گجرانوالہ میں لازمی ہوا کرتے تھے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہر جمعے والے دن دنگل ہوتا تھا, تو لوگ آپس میں ٹکٹ خرچ کے. یہ ایسا شعبہ ہے کہ یہ فیلڈ ہے کہ اس کے اندر عوام پہلوانوں کے داؤ دیکھنے کے لیے, پہلوانوں کے جسم دیکھنے کے لیے, پہلوانوں کی سلامی دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرچ کر کے میدان کے اندر آگے بیٹھتے تھے. ان کو پہلوانوں کو پیسے خرچ کر کے اپنا ان کے مقابلے دیکھتے تھے. جو اچھے اور بڑے دنگل ہوتے تھے وہ جناح اسٹیڈیم, جو بھی اس کا نام جناح اسٹیڈیم انہوں نے رکھا ہے کرکٹ کے لیے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. تو یہ پہلوانوں ہی کی وجہ سے اس کی یہ وجود میں ہے اسٹیڈیم. اس ٹائم تو کرکٹ کا نام و نشان نہیں تھا پاکستان جب بنا ہے, تو اس ٹائم تو پہلوانی ہی ایسی گیم تھی جس کو لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ دیکھنے آتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر, کیونکہ جگہ چھوٹی پڑ جاتی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے اسٹیڈیم کی پہلی سیڑھیاں جو ہے نا تیار کی گئی. چلو پہلوان یہاں پہ دنگل ہوتے ہیں, کھلی گراؤنڈ ہے, مجمع زیادہ ہوتا ہے, سیڑھیوں کا انہوں نے آغاز کیا. تو پہلوانی کی وجہ سے ہمارے بہت سے شہروں کے اندر پرانے اسٹیڈیم تھے. اس ٹائم میں کرکٹ کا بھی کوئی نام نہیں تھا, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ پاکستان جو کرکٹ جو ریسلنگ اسٹیڈیم تھے جہاں پہ صرف مخصوص تھی کشتی انڈیا اور پاکستان کے اندر, وہ بنائے گئے تھے مہاراجوں راجوں کے ٹائم پہ کہ جی ان کو دیکھنے کے لیے عوام زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا ایسے طریقے سے بنا گئے لوگ 50,000 کے لوگ کے قریب لوگ زمین کے اوپر بیٹھ کے اس کشتی کو بھرپور طریقے سے دیکھ سکیں. تو میں نے بہت سے اسٹیڈیم دیکھے ہیں, ان میں ہم لڑے بھی ہیں جا کے, تو انڈیا کے اندر بھی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, لوگ ان میں دنگل کرواتے ہیں, وہاں پہ کشتیاں ہوتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھنے جاتے ہیں. یہاں پنجاب میں یہاں پہ بھی یہ لفظ دنگل استعمال ہوتا ہے مقابلوں کے لیے, آپ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, دنگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل, دنگل کا لفظ یہ لفظ ہی بہت بڑا ہے. جب بھی آپ کبھی سنیں گے کہ جی فلاں جگہ پہلوانوں کا, یہ نہیں کہے کہ کوئی پہلوانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, یہ کہ پہلوانوں کا دنگل ہے, وہاں پہ کشتیاں ہو رہی ہیں پہلوانوں کی, وہاں پہ دنگل ہو رہا ہے فلاں جگہ,
اس کے اندر بڑے بڑے اچھے پہلوان آپس میں کشتی لڑیں گے. تو یہ دنگل کا لفظ جو ہے یہ پورے برصغیر کے اندر جو ہے نا اس کو ابھی تک استعمال کیا جاتا ہے. استعمال اس کو ایسے کیا جاتا ہے جی شیر پنجاب دنگل، رستم پاکستان دنگل، یعنی اپنا جشن پہاڑا دنگل. دنگل کا لفظ جو ہے نا یہی سمجھ لے کہ یہ مطلب اس کا لے لے کہ ایک میدان کے اندر ایک مقابلہ، ایک بڑے مقابلے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں. ابھی انڈیا میں میں تقریباً 100 سے اوپر کشتیاں کھیلا، وہاں پہ بھی دنگل 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 کے شعر پڑھتے ہیں وہ بڑے اپنا. تو کیونکہ وہاں پہ ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اوپر سے ملک بہت بڑا ہے، وہاں پہ اس کو پسند کرنے والے بھی زیادہ ہیں، اس کو کھیلنے والے بھی زیادہ ہیں، اور اکھاڑے بھی بہت زیادہ ہیں. تو دنگل بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو اپنا پہلوانی ہے یہ برصغیر کے اندر ایک ہی گیم تھی پارٹیشن سے پہلے، دوسری تو کوئی گیم تھی نہیں. اگر کرکٹ تھی تو اس کو برائے نام تھی. تو لوگ جو تاریخ ہے پہلوانی کی وہ تو بڑی وسیع ہے. اس کے اوپر بے شمار کتابیں انڈیا میں لکھی گئی، پاکستان کے اندر لکھی گئی. اس میں بڑے بڑے پہلوانوں کی پوری سٹوریاں لکھی گئی، جیسے رحیم پہلوان کی، گاما پہلوان کی، امام بخش پہلوان کی، گنگا پہلوان کی. اس سے پہلے کریم بخش پہلوان تھا، پلیڑے والا مرحوم. غلام محی الدین، خلیفہ غلام محی الدین پہلوان تھا. بوٹا پہلوان تھا. صدیقہ پہلوان تھا جو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جن کے ساتھ اس کی کشتی ہوئی. تو یہ بے شمار پہلوانوں کے اوپر یہ تاریخیں لکھی گئی ہیں. یہ پہلی پاکستان کی، ہندوستان کی واحد گیم ہے جس کے اوپر سب سے پہلے کتابیں لکھی گئی اور ابھی تک لکھی جا رہی ہیں. تو 1980 کی دہائی میں جو یہاں پہ دفے تھے وہ کن اکھاڑوں کے نام سے منسوب تھے یا کن پہلوانوں سے منسوب تھے؟ ان کے نام ایک دف تو دینا بڑی رحیم پہلوان سلطانی والا بھی، جن کا اکھاڑا قبرستان میں بھی ہے، ان کی خبر بھی وہیں پہ رحیم پہلوان سلطانی والا بھی. اس کے بعد دوسری دف جو تھی وہ اپنا مہنت پہلوان تتاسے والوں کی تھی. یہ 2 دفعے مین گوڑا والے مشہور تھی تو جن کے آپس میں مقابلے زیادہ ہوتے تھے. تو اس کے علاوہ اس کے بعد ابھی جو ہے یہ دفعوں کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ابھی بے شمار دفعے بن گئی ہیں. جو بڑے پہلوان جنہوں نے اپنے اکھاڑے بنائے ان کی دفعے لیتا ہے، آپس میں سب کٹھے بیٹھتے بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی آپس میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے پہلوانوں کو بھی مقابلے کے اندر لڑاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جناح اسٹیڈیم ہے یہ پرانے زمانے سے یہاں پہ دنگل ہوا کرتا تھا جو بعد میں اسٹیڈیم بن گیا؟ ہاں جی بالکل. یہاں پہ دنگل بہت پرانے، بہت دیر سے ہوتے تھے. اس سے پہلے یہاں پہ اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ابھی لبرٹی مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے جگہ، وہاں پہ مدو کی چھپڑی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ تالاب، وہ سیڑھیاں بنی، تو وہاں پہ بھی دنگل ہوا کرتے تھے. جب وہ ختم کی، مطلب وہ ادھر جگہ کم پڑ گئی، تو پھر یہ اسٹیڈیم کا جو ہے نا انہوں نے بنیاد رکھی کہ پہلوانوں کو اب یہ کھلی گراؤنڈ ہے، سیڑھیاں بنا دیں تاکہ پہلوان عوام یہاں پہ بیٹھ جائے اور گول سرکل بن جائے گا، اس کے اندر درمیان کے اندر کھاڑا بنے تاکہ عوام کھلا اس کو ہو کے دیکھ سکیں. کیونکہ اس کو لوگ ایسا ہی ہم نے سنا ہے کہ دنگلوں کے اندر بے شمار لوگ آتے تھے کہ اندر جو جگہ نہیں ملی بیٹھنے کی، اتنے ہی لوگ باہر کھڑے رہتے تھے، اتنے ہی لوگ اندر ہوتے تھے. یہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں. ابھی بھی شوق ہے اس کا بہت زیادہ، لوگ ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے آتے ہیں. اور آپ نے ہمیں بتایا کہ پہلوانی اور پہلوانوں کے اوپر برصغیر پاک و ہند میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہاں گجرانوالا میں کوئی ایسی سہولت ہے، کوئی ایسی لائبریری یا ایسا کلب جس نے یہ ساری پہلوانی کے اوپر جتنی کتابیں ابھی تک چھپی ہیں وہ جمع کی ہوں کہ کوئی پہلوان اگر پڑھنا چاہے تو وہ جا کے وہاں سے وہ کتابیں پڑھ لیں؟ یہ دیکھیں ایسا کوئی کام نہیں ہوا. پچھلے دنوں میں یہی سوچ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو پہلوانوں کے دنگل ہوئے ہیں، جو پہلوانوں کی کشتیاں ہوئی ہیں، جو پہلوانی کے اتنے بڑے نام ہوئے ہیں، وہ سب ضائع ہوئے ہیں. جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں چند پہلوانوں کے نام ہیں جو بڑے پہلوان، مشہور پہلوان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ہمارے ایسے پہلوان تھے
جنہوں نے بڑے کارنامے دیے ان کا ذکر نہیں بیچ میں آیا. تو ایسا کوئی لائبریری نہیں ہے, ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جس نے اس ثقافت کو, اس تاریخ کو سنبھال کے رکھا ہو. بس ایسے ہی ہے جو شوقین لوگ ہیں, کسی کے پاس چند لوگوں کی فوٹو ہے, کسی کے پاس ایک کتاب ہے, کسی کے پاس 2 ہے, ایسے ہی جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس ہیں جو شوقین ہیں, یا کسی کے باپ, کسی کا والد شوقین تھا, کسی کا دادا شوقین تھا, انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس. اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے نا کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ کوئی لائبریری نہیں بنائی گئی کہ اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھا جا سکے. کیونکہ پاکستان کی پہلوانی کا جو جب پاکستان بنا تو اس ٹائم پہ پہلا جو رستم پاکستان ٹائٹل دنگل ہوا وہ کراچی کے اندر ہوا 1948 میں, جس کے اوپر جیتنے والے پہلوان کو 42,000 روپیہ اور ہارنے والے کو 20,000 روپیہ انعام دیا گیا. وہ مقابلہ گوجرانوالہ اور لاہور کا ہوا. گوجرانوالہ سے یونس پہلوان ستارہ پاکستان تھے, لاہور سے بھولو پہلوان, گامہ پہلوان کے بھتیجے اور امام بخش پہلوان کے بیٹے تھے, ان کا آپس میں درمیان میں یہ مقابلہ ہوا. تو اس کے جو منصف تھے اس ٹائم کے جو گورنر کیا تھے نام, خواجہ ناظم الدین یا اس طرح کے, وہ اس کے مہمان خصوصی تھے اور منصف بھی تھے دنگل کے. تو وہ اس ٹائم پہ اور کو تو کچھ تھا نہیں, تو پہلا رستم پاکستان گورنمنٹ نے کمپٹیشن کرایا ہے اسپورٹس کے اندر, وہ پہلوانی کا کرایا ہے. وہ کراچی کے اندر لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا, اس ٹائم میں جو بھی جگہ تھی کراچی کے اندر انہوں نے کروایا. تو اس کی بہت بڑی تاریخ ہے, اس کی فوٹو آج بھی جو ہے نا وہ اپنا کچھ فوٹو ہے وہ ان کے مقابلہ لڑنے کی. تو بولو پہلوان کو جو پہلا اعزاز حاصل ہوا, پہلا رستم پاکستان کا ٹائٹل انہوں نے جیتا. اس کے بعد بے شمار دفعہ مختلف ادوار میں اترے ہیں. تو گورنمنٹ نے کیونکہ اس فن کے اوپر صرف مقابلے کی حد تک توجہ دی ہے کہ مقابلہ کوئی سال میں 2 سال میں بڑا کروا دیں بس, اس کے علاوہ اس فن کے ساتھ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ نے بھی سیریس ہو کے کام نہیں کیا. گوجرانوالہ یا لاہور میں پہلوانی سے جن کے دل میں پہلوانی کی قدر و محبت ہے, یا کوئی ایسا ادارہ جو اس کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے, وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے خیال میں پہلوانی کے متعلق یہ کتابیں یا پرانی تصویریں اور مواد ہے؟ نہیں, یہ دیکھیے یہ ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. یہ مختلف لوگ ہیں مختلف شہروں کے اندر جن کے پاس یہ مواد پڑے ہیں. جیسے ایک جلال پور چٹا ایک شہر ہے گجرات کے ساتھ, وہاں پہ انور بٹ پہلوان تھا, اس کے پاس بہت سے زیادہ لوگوں کی فوٹو تھی, بہت پہلوانوں کی پرانی فوٹو تھی. تو وہ بھی مرحوم, ان کی اس کی بھی وفات ہو گئی. اس کے بعد نسکے میں ایک لڑکا ہے, وہ اس کے پاس بھی کافی لوگوں کی تصویریں ہیں. ایسے لاہور میں ہیں, کچھ گوجرانوالہ میں ہیں, کچھ اپنا ملتان میں ہیں. یہ مختلف لوگ بٹے ہوئے ہیں, ان کے پاس ریکارڈ جو ہے نا فوٹو کی حد تک ہے. کسی کے پاس کتابیں بھی ہیں جو 2 4 5 لکھی گئی ہیں اپنا اردو کے اندر. یہ زیادہ کتابیں ہندی کے اندر لکھی گئی ہیں, پنجابی کے اندر لکھی گئی ہیں. ہندوستان والوں نے اس کے اندر بے شمار 100 سے زیادہ کتابیں ان کے اوپر لکھی ہیں. تو وہ جو ہے وہ پراپر جو ہے نا وہ کسی کے پاس یا لائبریری کی شکل میں نہیں ہے. یہ مختلف جو شوقین لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ کچھ مل جاتی ہیں, چیزیں مل جاتی ہیں. جو گوجرانوالہ کے اندر سب سے پہلی داؤ کی کتاب لکھی تھی پاکستان بلکہ برصغیر کے اندر, داؤ مارنا اور داؤ سے بچنا کیسے ہے, یہ علی محمد پہلوان نے لکھی تھی اور سال فوٹو کے ساتھ شائع کی تھی. یہ تقریباً 60 سال پہلے یا 55 سال پہلے یہ کتاب جو ہے نا وہ شائع ہوئی تھی. وہ چھوٹا سا ایک رسالہ ٹائپ میگزین ٹائپ ہے 50 صفحوں کے اوپر. وہ انہوں نے پہلا پاکستان کے اندر جو ہے نا داؤ اور ان کے توڑ کے اوپر وہ کتاب لکھی تھی. ساتھ میں تھوڑا سا خوراک کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا. تو ایسا کوئی جو ہے نا اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام نہیں ہو سکا. تو جو اس فیلڈ کو, اس شعبے کو پراپر طریقے سے کتابوں کے اندر یا لائبریری کے اندر اس کا کوئی میوزیم بنایا جاتا. اگر میوزیم بنایا جاتا, اگر اس کی کوئی لائبریری بنائی جاتی تو اس کے اندر تو بے شمار ایسی چیزیں آنی تھی جو پاکستان تاریخ کا سب سے بڑا حصہ بنا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, آپ نے ایک
ہمیں ایک کہانی کا حوالہ دیا تھا جو کہ بہت دلچسپ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تفصیلی طور پر اس کہانی کے بارے میں بتائیں اور لوگ یہ کہانی کیسے بیان کرتے ہیں اس شہر میں پہلوان کمیونٹی آپس میں. آپ نے بتایا کہ خلیفہ پہلوان کی جن کے ساتھ لڑائی ہوگی, تو یہ کہانی کیا ہے؟ اور یہ کتابوں میں نے پڑھا ہے, سنا بھی ہے. صدیقہ پہلوان گگلو کشمیر سے تعلق تھا ان کا. صدیق پہلوان سے, کیونکہ یہ پہلوانی میں اکثر نام کو بدل کے پیش کرتے ہیں. یہ خلیفہ پہلوان اور صدیقہ پہلوان اور نہیں, صدیق پہلوان اصل نام تھا, اس کو صدیقہ پہلوان کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ 1820 سے پہلے کی بات ہے, جب مغل دور تھا. تو اس دور میں کہتے ہیں کہ رستم جنات, صدیقہ پہلوان کو کہتے ہیں رستم جنات, یعنی جنات کا رستم. جنات جن کے ساتھ کشتی ہوئی تھی کہتے ہیں, یہی سنا ہے بڑوں سے بھی اور یہی تاریخ میں لکھا ہے اس کا, کہ وہ پہلوان اتنا طاقتور تھا کہ جن انسانی شکل میں آ کے اس کے ساتھ چیلنج کر کے وہ مقابلہ ہوا تھا. تو وہ مقابلہ کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد صدیقہ پہلوان نے جن کو شکست دی, تو شکست دینے کے بعد کچھ دنوں بعد کہتے ہیں یہی آیا کہ صدیقہ پہلوان کو زہر دے کے مار دیا گیا, کہ دودھ کے اندر یا کسی چیز کے اندر اس کو زہر دیا گیا. تو وہ زہر دینے والا بھی وہ کہتے ہیں وہ جن ہی تھا. تو یہ سٹوری ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنی ہے, کتابوں میں بھی پڑھی ہے, کہ وہ اس سے کام جو ہے نا وہ 200-300 سال پہلے اس سے تاریخ شروع ہوتی ہے پہلوانی کی. تو یہ کشمیر میں کہیں تھے یا پنجاب میں کہیں تھے صدیقہ پہلوان؟ یہ ان کا بارے میں لکھا ہے تو یہی ہے کہ وہ کشمیری اپنا قوم سے تعلق تھا ان کا. تو کشمیر کے اندر ہی کسی علاقے کے اندر ان کا لکھا ہے, مجھے وہ یاد نہیں ہے وہ کون سا علاقہ ہے جہاں کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی, جہاں پہ ان کی قبر ہے. تو عموماً پہلوانوں کی قبریں جو ہے وہ پہلوان جو کشمیری ہی کشمیر سے ہی تعلق رکھتے تھے, کیونکہ یہ قوم جو تھی, ہم بھی کشمیری ہیں, یہ قوم بڑی جفاکش اور بڑی بہادر مانی جانے والی قوم تھی. تو پہلوانی کام ہی بہادروں کا ہے, جیدار لوگوں کا کام ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ دور نہ جائیں, ایران میں چلے جائیں. ایران کا جو سپاہ سالار تھا جس کو حضرت عمر نے شکست دی, رستم, وہ بہت بڑا پہلوان تھا. جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا پیچھے, اس کو نظر ان کے اس نے کہا کہ یہ عرب ہمیں جیت نہیں سکتے, یہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو وہ بھی رستم تھا. تو جتنے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں تاریخ ہے, جتنے سپاہ سالار ہوئے وہ سارے پہلوان ہوئے. ایران کے اندر ٹوٹلی جو ان کے سپاہ سالار تھے, ان کی فوج تھی, ان کے اندر ایک ہی گیم تھی, وہ پہلوانی کرتے تھے. تو آپ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لیں, مغل بادشاہ, وہ بھی بہت بڑے پہلوان تھے, بڑی کثرت کرتے تھے, دونوں بندوں کو اٹھا کے اپنا دیواروں کے اوپر بھاگتے تھے, محنت لگاتے تھے, اپنے پہلوان انہوں نے پالے ہوئے تھے. انہی کے دور سے یہ پہلوانی برصغیر کے اندر جو پراپر طریقے سے شروع ہوئی. اور یہ جو ٹائٹل ہے رستم, یہ کن کن علاقوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ فارسی استعمال کا لفظ ہے, کیونکہ دیکھیں جب نور جہاں ہندوستان میں آئی, اس کے ساتھ جو قافلہ آیا اس کو لے کے ایران سے, وہ تقریباً 400-500 لوگوں کے قریب تھا. اس کے اندر 250 سے اوپر پہلوان تھے. انہوں نے آ کے یہاں پہلوانی پہلے موجود تھی, مگر اس کا سٹائل کچھ اور تھا. تو جب وہ ادھر سے آئے, انہوں نے پراپر طریقے سے جو ایرانی سٹائل ہے, ایرانی روایات ہیں, اس کو آ کے, کیونکہ وہ شاہی خاندان میں آئی, وہ شاہی خاندان کے سورسز زیادہ تھے, ان کے پاس سہولیات زیادہ تھی. انہوں نے پھر مقابلے کروائے لوکل پہلوانوں کے اور ایرانی پہلوانوں کے. وہ مکس کر کے پھر جو ہے نا لوکل کلچر اور ایرانی کلچر ملا کے اس کو جو ہے نا وہ مقامی سٹائل بنایا گیا. تو اس کے اندر جو جیتنے والا فتح یاب پہلوان ہوتا تھا, اس کو وہ رستم کا خطاب دیتے تھے, کیونکہ رستم اور سہراب کی سٹوری یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے. رستم دنیا کا طاقتور ترین پہلوان تھا. یہ خراسان اور جس کو سیستان بلوچستان کہتے ہیں, پاکستان اور ایران کے اندر جو یہ علاقہ ہے سارا, ادھر کا وہ رہائشی تھا. اس کا دونوں باپ بیٹوں کا آپس میں مقابلہ ہوا. وہ بڑی تاریخ ہے ایران کے اندر, تو بے شمار کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. تو طاقتور ہونے کی وجہ سے ہی عوام اس ٹائم جو
پہلوان ہوتا تھا جیتتا تھا اس کو رستم کا خطاب دیا تھا. یہ جتنا اپنا مڈل ایسٹ ہے, اپنا کیا کہتے ہیں سینٹرل ایشیا ہے, یعنی روسی ریاستیں جو ہیں, ازبکستان, قازقستان, کرغزستان, افغانستان, ایران ہو گیا, اس کے بعد پاکستان, انڈیا ہو گیا, اس کے اندر رستم لفظ ہی چلتا ہے. رستم پاکستان ہے. پھر ایران کے اندر بازوبند پہلوان بھی کہتے رہے ہیں, رستم بھی کہتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ایک ملٹی کلچر کے تحت آئی ہیں. اب پہلوان لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ ملکوں میں کہا جاتا ہے, یعنی ترکی کے اندر بھی جو ریسلر ہے ان کو پہلوان کہہ کے پکارا جاتا ہے. ایران کے اندر بھی پہلوان کہہ کے پکارا جاتا ہے. افغانستان کے اندر بھی, روس کے اپنا ازبکستان, قازقستان, کرغزستان, اس کے اندر بھی پہلوان کہہ کے پکارا جاتا ہے. پہلوانوں کو یہ لفظ ایسا ہے, انڈیا, پاکستان, ان سارے ملکوں کے اندر پہلوانی کرنے والے کو عموماً لوگ نام کم اور پہلوان سے زیادہ بلاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ہمارے جو ادھر کلچر ہے, ہمیں نام سے کم لوگ اور پہلوان جی سے زیادہ پکارتے ہیں. یہ لفظ کشتی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, اور یہ آپ کے خیال میں یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ہاں, یہ کشتی جو ہے, یہ کشتی پہلوانی, یہ دونوں لفظ فارسی, یہ کشتی اصل لفظ فارسی کا ہے, کیونکہ جب وہ فارس وہ ایرانی آئے پہلوان, اس ٹائم ہی یہ کشتی کا لفظ شروع ہوا. تو پہلے اس لفظ کو مل بھی بولتے تھے ہندوستان میں. مل یعنی مل بولتے ہیں جو میدان کا چیمپئن ہو. تو اس کے بعد کیونکہ ایرانی کشتی جو آئی, ادھر کی کشتی کو مس کر کے انہوں نے اکھاڑے کے اندر, یہاں پہ کشتی تھی مٹی کے اندر, ایران پہ کشتی تھی گھاس کے اوپر. تو یہاں پہ موسم گرم تھا, یہاں پہ لوگ لنگوٹی پہنتے تھے, اوپر اس کے جانگیاں پہنتے تھے. ایران کے اندر تھا وہ پینٹ پہنتے تھے کپڑے کی گھٹنوں تک. اس دونوں کلچروں کو مکس کر کے یہاں پہ پھر انہوں نے پیش کیا, کیونکہ کشتی کا لفظ جو لوگوں کو, کیونکہ یہاں پہ مغل دور تھا, فارسی تھی, تو کشتی کا لفظ ہی استعمال انہوں نے مل کو کم کر کے پھر کشتی کو لفظ کو استعمال کیا. تو کشتی جو ہے وہ کا مطلب یہ کہ آپس میں لڑنا. تو اس کا پھر لوگوں کو جو کیونکہ دور بہت زیادہ ان کا وسیع تھا مغلوں کا, تو فارسی زبان رائے تھی, تو انہوں نے یہی لفظ کو جو نا ترجیح دی. تو پھر رکھتے بستے یہ لفظ جو ہے نا پورے ہندوستان برصغیر کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا. اور پہلوانوں کی کمیونٹی میں اس کے بارے میں کیا سوچ ہے کہ کیا جو مسلمان ایران سے ترک افغان یہاں ہندوستان آئے, تو آپ کو لگتا ہے انہوں نے اس اسپورٹ کو ڈیولپ کیا یا اگلے سٹیج پہ لے کر آئے؟ دیکھیں بالکل انہوں نے بہت زیادہ اس کھیل کو ترقی دی, کیونکہ جتنے بھی فوج کے اندر لوگ تھے وہ لازمی بات ہے وہ ورزش کرتے تھے. تو ورزش اس ٹائم, کیونکہ یہ ایرانی ورزشیں ہیں, ڈنڈ بیٹھک لگانا, ایران سے ہی آئی, ڈنڈ لگانا, بیٹھک لگانا. تو عموماً اس ٹائم پہ جو ملٹری ان کے جو فورسز تھی, ان کے جو فوجی تھے, ان کو روزانہ یہ ڈنڈ بیٹھک کی اور رننگ کی ایکسرسائز کرائی جاتی تھی. تو یہ سب سے زیادہ شغل, سب سے زیادہ شوق فوجی لوگوں میں تھا کہ ان کی آپس میں کشتیاں کرائی جاتی تھی. تو اس کے بعد یہ شوق جو ہے پھر مغلوں کے دور کے اندر راجوں مہاراجوں کے اندر آیا. راجے مہاراجے اپنے پہلوانوں کو پالتے تھے, جیسے مہاراجہ کولہاپور تھا, پھر مہاراجہ پٹیالہ تھا, پھر مہاراجہ کشمیر تھا, نواب آف بہاولپور تھا, نواب بڑودہ تھا. ان سب نوابوں نے اور مہاراجوں نے اپنے پہلوان تیار کیے ہوئے تھے. پہلوانوں کو وظیفے دیتے تھے, پہلوانوں کو رہنے سہنے کا ان کا انتظام کرتے تھے, ان کو بہت بہت بڑی جگیریں دی ہوئی تھیں ان مہاراجوں نے. پھر یہ مہاراجے ایک دوسرے کے ساتھ دنگل کا انعقاد کرتے تھے, ایک دوسرے کے پہلوانوں کے ساتھ اپنے پہلوانوں کو لڑاتے تھے. کچھ دنگل عوام کے اندر ہوتے تھے, کچھ دنگل راجے مہاراجے مہارانیاں ان پہلوانوں کو صرف اپنے سامنے دیکھتی تھی کہ ان کی کشتی آپس میں کروا رہے. یہ بہت بڑی تاریخ ہے. اس کے اندر زیادہ تر جو ذکر آتا ہے وہ نواب آف بہاولپور کا
اور کولہاپور کا آتا ہے کہ یہ جو دو آدمی تھے اس ٹائم کے نواب بہاولپور، نواب مہاراجہ کولہاپور، انہوں نے پہلوانی کو بے شمار پہلوانوں کو جگیریں دیں، انعامات دیے، ان کو بے شمار اپنا فیسلٹیز دیں کہ اس ٹائم پہ پہلوان جو تھے وی آئی پی لوگ تھے. جو مہاراجہ کولہاپور خود پہلوان تھا، وہ پہلوانوں کے ساتھ کسرت کرتا، پہلوانوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کھانا کھاتا، ان کے ساتھ زور کرتا، زور زمائی کرتا. ایسے ہی مہاراجہ پٹیالہ تھا، نوابہ بہاولپور تھا، کشمیر کا راجہ تھا. یہ سارے راجے جو تھے انہوں نے اپنے اپنے پہلوان تیار کیے ہوئے تھے جن کی آپس میں کشتیاں ہوتی تھیں، اپنے اپنے علاقوں میں بہت بہت بڑے دنگل کا انعقاد کرتے تھے. تو یہ بڑی تاریخ ہے جس کے اندر یہ تاریخ کے اندر لکھا کہ مہاراجہ کولہاپور نے رستم ہند کا مقابلہ کرایا. پھر پٹیالہ کلکتہ کے اندر 1900 میں غلام پہلوان کو رستم ہند دیا گیا، پھر گنگا پہلوان کو رستم ہند دیا گیا. ایسے بے شمار جگہ کے اندر، شہروں کے اندر بڑے بڑے مقابلوں کے انعقاد، دنگلوں کا انعقاد ہوتا تھا جس کے اندر پہلوانوں کو چاندی کے گرز، اس ٹائم پہ سونے کے اپنا تاج یہ پہنائے جاتے تھے. مجھے بھی الحمدللہ کولہاپور میں ایک کشتی لڑنے کا موقع ملا جس میں محافظ کیسری نام تھا اس کا دنگل کا. تو کولہاپور کے اندر مجھے بھی 7.5 کلو چاندی کا گرز جو ہے نا 2008 میں الحمدللہ ملا. یہ سب ملے کہ پاکستان کے اندر وہ کئی 70 سال بعد یا 60 سال بعد کسی کو اپنا ملا تھا. تو وہاں پہ روایات ہیں، وہ اپنی روایت کو ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہماری گورنمنٹ ہے، کچھ جو اس کو پسند کرنے والے لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. گورنمنٹ نے بھی کوئی اتنا اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے یہ فن ختم ہوتا ابھی آخری جو ہے نا وہ سانسیں لے رہے ہیں. تو جب آپ نے شروع کیا تھا پہلوانی، آپ بچے تھے اور یہ ضیاء الحق کے آخری دن تھے جی. تو ضیاء الحق کے بعد کئی حکومتیں آئیں، تبدیل ہوئیں. آپ ہمیں بتائیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کے زمانوں میں حکومت کے توجہ کا جو ایک ہے اس اسپورٹ کی طرف، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے حکومت کی سرپرستی؟ دیکھیں، جب پہلا رسول پاکستان ہوا تب گورنمنٹ پوری نبال تھی. اس کے بعد صدر ایوب کا دور آیا. جنرل ایوب نے بہت اس کو سپورٹ کی. شیر پاکستان دنگل کے اوپر جنرل ایوب 1 گھنٹہ بیٹھ کے کشتی دیکھی. 2 بار شیر پاکستان کے دنگل کے وہ صدر ایوب آیا. پہلوانوں کو اس نے بہت زیادہ اعزاز بھی دیے جن میں امتیاز، تمغہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس گوما پہلوان کو دیا، اس کے بعد بولو پہلوان کو دیا، امام بخش پہلوان کو دیا، پھر بشیر پہلوان تھا اس کو دیا. 1960 میں اس نے اولمپکس میں برونز میڈل جیتا تھا، تو روم اولمپک میں اس کو دیا. اس کے بعد جب بھٹو کا زمانہ آیا تو بھٹو کے ساتھ کچھ پہلوان ملے جن میں بھولو پہلوان سرفرست. اس ٹائم پہ ان کا بہت بڑا نام تھا، لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے تھے. تو بھٹو کے زمانے میں بھی کوئی اتنی پذیرائی نہیں ملی. جنرل ضیاء کا زمانہ آیا تو جو ہمارے پہلوان تھے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں. انہوں نے جنرل ضیاء کو اگنور کر کے بھٹو کو ترجیح دی، بھٹو کو جھنڈا اپنے گھروں میں بلند کیا. تو جنرل ضیاء نے پھر نفرت کا اظہار کیا کشتی کے ساتھ. جنرل ضیاء کے زمانے میں کشتی کا جو عروج تھا وہ بہت خراب نیچے گرا. لاہور کا جنگی اسٹیڈیم تک کشتی کا وہ گرا دیا گیا، نیا بنائیں گے. تو اس کے بعد کشتی کے دنگل تو ہوتے رہے پرائیویٹ طور پہ، مگر گورنمنٹ کی سرپرستی میں کچھ نہیں ہوا. پھر بینظیر کا زمانہ آیا، وہ پھر بالکل ہی ختم ہو گیا. نواز شریف کا زمانہ آیا. نواز شریف بیسیکلی پہلوان ہے. اس نے پہلوانی کے اندر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، پہلوانی کے ٹرائل جیت کے. تو اس کی پھر شادی بھی گاما پہلوان کی سکی نواسی سے، کلثوم نواز جو ہے گاما پہلوان کی نواسی ہے، اس کے ساتھ ہوئی. پھر اس کا جارا فیملی کے ساتھ بہت تعلق تھا کیونکہ رشتہ داری بھی تھی، یہ ایک برادری بھی تھی، تو یہ ان کے ساتھ بھی تھا. انہوں نے بھی پہلوانی کا جو ہے نا رسم پاکستان 1993 میں رسم پاکستان کا مقابلہ لاہور عتیق اسٹیڈیم میں ہوا. تو نواز شریف وہاں مہمان خصوصی بھی آئے.
تو میری کشتیاں بھی 2-3 ہوئی جس کے اوپر شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نواشی مہمان خصوصی ہوئے. تو انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ ہم پہلوانوں کو بہت دیں گے، بڑا کچھ کریں گے، مگر اس کے بعد مشرف کا دور آ گیا. وہ سارا جو پلاننگ بہت زیادہ ہوتی رہی مگر والا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو پہلوانی جو ہے نا یہ اس کو گھسیٹا ہی گیا ہے ہر طرف، اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. پر کچھ جو ہمارے فیڈریشن، پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے اوپر جو عہدیدار تھے وہ نہل لوگ آئے، کیونکہ ان کو پہلوان نہیں تھے، ان کا پہلوانی کے ساتھ تعلق نہیں تھا. وہ گورنمنٹ کو اپنا بتا ہی نہیں سکے کہ پہلوانی کی کیا ضروریات ہیں، کیسے اس کو جو کیا کہتے ہیں اس کو ترقی مل سکتی ہے، کیسے اس کو دوبارہ اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو ان کی نااہلی کی وجہ سے بھی پاکستان کی پہلوانی بہت زیادہ گرا، اس کا نیچے گرا. حتیٰ کہ جو ورلڈ لیول کا ایک سپورٹس میں ایک ملک تھا پاکستان، اس کو ورلڈ لیول سے اب ساؤتھ ایشیا لیول سے بھی نیچے گرا دیا گیا. کیونکہ کبھی بھی پہلوان اس کے اوپر سربراہ، پہلوانی کی فیڈریشن کے اوپر سربراہ نہیں بنا. کچھ سمجھ لیں کہ پہلوانوں کی بھی تھوڑی سی غلطیاں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آج تک جو ہم پہلوان ہیں اسی بحران کا جو شکار ہیں کہ ہمارے اوپر جو پہلوانی کی فیڈریشن کی قیادت ہے وہ کسی پہلوان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ان نون لوگوں کے پاس جو اس کے ساتھ ان کا کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے، وہ ان کو لوگوں کے پاس ہے جو نان ٹیکنیکل ہے. تو اس وجہ سے پہلوانی جو ہے نا وہ نیچے گری، اور اس کا شوق جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا آخری اب سانسیں لے رہا ہے اس کا. آپ کے پہلوانی میں آنے کے بعد گجرانوالہ میں اور گجرانوالہ کے ارد گرد کتنے پرانے تاریخی اکھاڑے بند ہو گئے ہیں اور کتنے نئے اکھاڑے بن گئے ہیں؟ دیکھیں اکھاڑا نیا تو جو بنے ہیں وہ شوقیہ طور پہ بنے ہیں. تو جو پرانے اکھاڑے ہیں وہ ان میں، کیونکہ یہ پہلوانی ایسا کام ہے کہ جب تک کوئی اچھا پہلوان اکھاڑے میں ٹائم نہیں دے گا یہ کبھی بھی امپروو نہیں ہو. تو ہمارے کچھ پہلوانوں نے یہ ایسے سلوک اس کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے پہلوانی سے بے شمار دولت کمائی، مگر جب ان کی پہلوانی ختم ہوئی انہوں نے اس کو بالکل اس کے ساتھ تعلقی کا اظہار کیا اور اکھاڑوں میں ٹائم نہیں دیا. جب اچھا پہلوان اکھاڑے میں ٹائم نہیں دے گا پھر کوئی اس کو کرنے والا نہیں آئے. اگر کوئی آئیں گے بھی وہ تھوڑی سی کریں گے وہ ختم ہو جائے گا. ایسا ہی لاہور میں ہوا، ایسا ہی گجرانوالہ میں چند بڑے کھاڑوں میں بڑے پہلوانوں نے ٹائم نہیں دیا. ان کا گراف گرتے گرتے ایسا پوزیشن ہے کہ ان اکھاڑوں میں صرف شوقیہ طور کے اوپر بوڑھے بوڑھے لوگ اپنا ورزش کرتے ہیں، پہلوان کوئی نہیں ہے. لاہور کے اندر تو 100 اکھاڑے ہیں، 100 میں سے 95 کے اندر کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ بند پڑے ہیں، ان کے اوپر کوئی خلیفہ نہیں ہے. اچھے پہلوان جو تھے جنہوں نے پہلوانی کی انہوں نے اپنا کاروبار کو ترجیح دی، پہلوانی کو، پہلوانی سے بے شمار پیسے کمائے مگر پہلوانی کے لیے کچھ نہیں کیا. اسی وجہ سے پہلوانی کا جو ہے نا زوال بے شمار اسی وجہ سے زوال آ رہا ہے. کچھ گورنمنٹ کی لا تعلقی ہے، کچھ پہلوانوں کا اپنا رویہ ہے جس کی وجہ سے آج پہلوانی جو ہے نا زوال کا شکار ہے. آپ کو پہلوانی شروع کیے ہوئے 30 سال ہو رہے ہیں. ان 30 سالوں میں آپ ہمیں گن کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے اکھاڑے لاہور، گجرانوالہ اور قریب کے علاقوں میں بند ہو گئے ہیں؟ دیکھیں گجرانوالہ میں تو بہت زیادہ اکھاڑے تھے، بے شمار کا اکھاڑے تھے، وہ تقریباً بند ہو گئے. اور ابھی جو اکھاڑے ہیں وہ 5 6 7 اکھاڑے رہ گئے ہیں، ٹوٹل 7 اکھاڑے ہیں جو چلتے ہیں. مگر پہلوان ان کے اندر جو جن کے اندر پہلوانی ہے وہ 2 یا 3 ہیں. باقی بس برائے نام اپنا جو ہے نا وہ اپنا آتے ہیں، رومالی پہن کے تیل لگا کے تھوڑی سی ورزش کی اور اپنا شوق پورا کیا چلے گئے. جو پہلوانی ہے کرنے والے اکھاڑے ہیں وہ 2 یا 3 ہیں. تو لاہور کے اندر تو 95% اکھاڑے بند ہو گئے. تو جہاں جو مرکز تھے پہلوانی کے ان کے اندر خلیفے بیٹھے نہیں ہیں، استاد پہلوان بیٹھے نہیں ہیں.
تو وہ بھی تقریباً بند ہے. لاہور کی پہلوانی تو 100 میں سے 99% ختم ہو گئی. وہ جو اب وہ نئے علاقے ہیں, جو اندرون شہر تھا جس کے اندر کھائی کا کھاڑا تھا, شیدے پہلوان کا کھاڑا تھا, بئی پہلوان کا کھاڑا تھا, بولو پہلوان کا کھاڑا تھا, صادق پہلوان کا کھاڑا تھا, اس کے بعد سردار بمبے والے تھے ان کا کھاڑا تھا, سلاوا پہلوان تھا ان کا کھاڑا تھا. یہ تقریباً کھاڑے ختم ہو گئے. کھاڑا کا آثار ہے مگر کرنے والا کوئی نہیں ہے, وہاں پہ استاد خلیفہ کوئی نہیں ہے. تو جو نئے بچے لاہور میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ایسے ہی شوقین آدمی تھے جو پہلوان نہیں تھے, ان کو شوق تھا پہلوانی کا, وہ انہوں نے نئے علاقوں میں اکھاڑے بنائے ہیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اپنے بچے کرتے ہیں. تو وہی لاہور کی پہلوانی کو بس اٹھائیں گے, ادروائز کوئی پرانا بندہ کوئی نہیں ہے. تو لاہور سے یا دوسرے شہروں سے جہاں پہ اکھاڑے بند ہو گئے ہیں وہ لوگ گجرانوالہ بھی آتے ہیں سیکھنے کے لیے, شوقین لوگ؟ بالکل, بہت لوگ ہیں آتے ہیں ہمارے پاس. ہم نے اپنے اکھاڑے میں بہترین کمرے بھی بنائے ہیں جہاں پہ دور سے لوگ آتے ہیں, کچھ ملتان سے, ڈیرہ اسماعیل خان سے, لاہور سے بھی آتے ہیں, مردان سے بھی آئے ہیں ابھی لڑکے, وہاں پہ رہ رہے ہیں, کر رہے ہیں پہلوانی. تو الحمدللہ ہمارے پاس سسٹم ہے سارا. ہم نے یہاں پہ بڑی محنت کی, ہم نے اپنے پہلوانوں کو گجرانوالہ میں تیار کیا. تیار کرنے کا یہی ہمیں جو رزلٹ ملا کہ 3-4 سال ہم نے محنت کی اور ہمیں پاکستان میں نیشنل چیمپئن شپ کے اندر کلین سویپ کی ہے. 7 کلاسیں تھیں, ساتوں کے ساتوں ہمارے اکھاڑے کے لڑکوں نے واپڈا کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے سارے میڈلز, گولڈ میڈل 7 کے 7 گولڈ میڈل جیتی ہیں. تو اس چیمپئن شپ کے اندر 28 ٹوٹل میڈل تھے جن میں 21 ہمارے اکھاڑے کے پہلوانوں نے جیتے. تو الحمدللہ ہم محنت کر رہے ہیں. آج پاکستان کی جو ٹیم بن رہی ہے اس میں 7 میں سے 6 لڑکے ہمارے اکھاڑے کے ہوتے ہیں. تو یہ محنت کی وجہ سے ہے. کوئی ٹائم دے گا تو یہ گیم امپروو ہو گیا, وہ ٹائم نہیں دے گا یہ گیم کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور جب آپ نے پہلوانی باقاعدہ شروع کی تھی تو اس وقت ایک جو شاگرد ہوتا تھا یا ایک بندہ جو پروفیشنل پہلوان بننے کی تیاری کر رہا ہوتا تھا, اس کے روزمرہ کا دن فجر سے لے کے شام تک کیسا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ بڑی زبردست آپ نے سوال کیا ہے. یہ جو پہلوانوں کی کثرت تھی میں خود کرتا رہا ہوں. ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا تھا کہ امام بخش پہلوان, رحیم پہلوان صبح 2:30 بجے اٹھتے تھے, اپنی فجر سے پہلے اپنی کثرت پوری کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد عوام کے اندر آتے تھے ٹریننگ کے لیے. تو وہی جو سارا دن کا شیڈول تھا ہمیں اس طرح بتایا گیا جی, جو خود میں نے بھی کیا. میں کئی سال 2:30 بجے 3 بجے سحری میں اٹھا ہوں. اٹھ کے ہم نے 3-3 ہزار بیٹھک 2-2 ہزار ڈنڈ لگائے ہیں. اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی ہے, نہایا ہے, نماز پڑھی ہے. اس کے بعد نہانے کے بعد کچھ دودھ پیا ہے, پھر آدھا گھنٹہ آرام کیا. آرام کرنے کے بعد یہ جو ورزش 3 بجے اٹھنا, یہ گھر کے اندر اٹھ کے ورزش کی, نماز پڑھ فجر کی نماز تک کی. اس کے بعد اٹھ کے اپنا کچھ دودھ پیا یا بادام پی یا لسی پی. اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد اکھاڑے میں چلے گئے. اکھاڑے میں فجر کے بعد عموماً لوگ, وہ ماحول ایسا تھا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اکھاڑوں میں آ کے اپنا ایکسرسائز کرتے. اکھاڑے میں گئے, وہاں پہ اگر کشتی کا شیڈول ہے کشتی شروع کر دی ہے. اگر کھاڑا گھوڑنے کا شیڈول ہے کھاڑا گھوڑنا شروع کر دی ہے. اگر کوئی ایسی ایکسرسائز جو ہے رہ گئی ہے, کوئی ویٹ ٹریننگ رہ گئی ہے, کوئی رننگ رہ گئی ہے, اس کو کی ہے. تو اس کے بعد کرنے کے بعد ختم کر کے بادام پی ہیں, شردائی پی کے آ کے نہا کے سو گئے ہیں. پھر 12 بجے یا 1 بجے اٹھے ہیں. بہترین کھانا آگے تیار ہوتا تھا, گوشت کے ساتھ دیسی گھی میں بنا ہوا, وہ روٹی کھائی ہے. اس کے ساتھ پانی جو عموماً پانی پیا. اس کے بعد پھر آرام, ظہر کی نماز کے بعد آرام شروع کیا. پھر عصر کے بعد نماز پڑھ کے اکھاڑے میں گئے ہیں, شربت پی ہے, مربع کھایا ہے اور اکھاڑے میں چلے گئے. پھر اس کے بعد بے شمار لوگ اکھاڑے میں زور کشتی دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے سامنے باقاعدہ دنگل کی طرح کشتیاں شروع ہوئی ہیں. 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ سیشن چلتا تھا کشتی کا.
وہ کر کے اس کے بعد تھوڑی سی جو ایکسرسائز ہے وہ اپنا کی ہے. ایکسرسائز کشتی ختم کرنے کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز جو فزیکلی فٹنس کو کر کے جیسے ڈنڈ بیٹھک لگانا, دورے لگانا اور کڑا پہن کے چلنا, 2-3 دن بندوں کو اٹھا کے چلنا, وہ سہاگا کھینچنا پیچھے بندے کھڑے کر کے, یہ ساری ایکسرسائزیں کر کے ہم نے ختم کیا. پھر آ کے دودھ یا بادام پی کے رات کو کھانا کھایا, پھر سو گئے, پھر وہی روٹین ساری.